ایک زمانہ ایسا گزرا، زمانہ جاہلیت جس کو کہا جاتا ہے، کہ جب کسی کے شوہر کا انتقال ہو جاتا تو اس کے بچے اپنی ماں کو جائیداد کے طور پر تقسیم کر لیا کرتے۔ کیوں کرتے تقسیم؟ کیوں بانٹ لیا کرتے تھے؟ ہر کوئی بیٹا چاہتا کہ ماں میرے حصے میں آ جائے، ماں میرے حصے میں آ جائے۔ کیوں چاہتے تھے؟ اس لیے نہیں کہ ماں کی خدمت کریں گے، اس لیے نہیں کہ ماں کو راضی رکھیں گے، اس لیے نہیں کہ ماں کی خدمت کر کے ماضی کو راضی کر لیں گے، بلکہ حد یہ تھی کہ ماں کو اپنے ہی گھر میں جائیداد کے طور پر تقسیم کیا جاتا اور نوکر سے زیادہ بدتر زندگی اس کو دی جاتی۔ بڑی ذلت کا سامنا ماں کو کرنا ہوتا تھا۔ لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے آقا و مولا نے ارشاد فرمایا، جس ماں کو تم زحمت سمجھتے ہو، جس ماں کو تم تکلیفیں دے رہے ہو، یہ ماں اتنے مقام اور مرتبے والی ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اس ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ اللہ اللہ، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جتنا کہ مردوں پر اسلام اور بانی اسلام کا احسان ہے، اس سے کہیں زیادہ عورتوں پر احسان ہے۔ اور ماں کے مقام اور مرتبے کو دیکھیں، ماں کی بلندیاں دیکھیں۔ ماں کے مقام اور مرتبے یہ ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں اعتراض کیا گیا کہ اللہ رب العزت نے کسی عورت کو نبیہ نہیں بنایا، جتنے بھی نبی ہیں وہ سب مرد حضرات ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مردوں کو اللہ نے مقام اور مرتبے بلند کیے ہیں اور عورتوں کے درجے کم ہیں۔ تو حضرت رابعہ بصریہ نے مسکرانے کے بعد مچل کر کہا تھا کہ یہ مانا کہ اللہ رب العزت نے کسی عورت کو نبیہ نہیں بنایا ہے، لیکن یہ کیوں بھول جاتے ہو، اللہ نے کسی مرد کو، کسی عورت کو نبی تو نہیں بنایا، مگر نبی کی ماں تو ضرور بنایا ہے۔ نبی تو نہیں بنایا کسی عورت کو اللہ نے، مگر نبی کی ماں ضرور بنایا ہے۔ ہر نبی نے ماں کی آغوش میں کھیلا ہے، ہر نبی ماں کی آغوش میں پروان چڑھا ہے، ہر نبی۔ اللہ کتنے مقام اور مرتبے بلند کیے ہیں اللہ نے ماں کے، کیسے درجے بلند کیے ہیں اللہ نے ماں کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب وادی ابوا میں تشریف لائے تھے، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طبیعت جب علیل ہوئی، یہ مدینہ شریف سے مکہ شریف کو تشریف لا رہے تھے، بچپن کا زمانہ تھا میرے آقا علیہ السلام کا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عمر 5 سال کچھ مہینے تھی یا 6 سال تھی۔ حضرت آمنہ کی طبیعت علیل ہو گئی۔ اس وقت میرے آقا علیہ السلام نے اپنی والدہ محترمہ مخدومہ کائنات حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا کے سر مبارک کو اپنے زانوں پر رکھا اور اپنے ننھے نبوت والے ہاتھوں سے میرے آقا علیہ السلام نے اپنی ماں کے سر مبارک کو دبایا۔ پتہ لگا کہ ماں کی خدمت کرنا میرے نبی کی سنت ہے، ماں کی خدمت کرنا میرے نبی کی سنت ہے۔ لیکن آج تو مسئلہ الٹا نظر آتا، کہتے ہیں نا کہ جب سے ملی خوشی غمِ جہان بھول گئے، جب سے ملی خوشی غمِ جہان بھول گئے، اور ضعیف ماں باپ کو بیٹے جوان بھول گئے۔ لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ماں کی خدمت اپنے ہاتھوں سے کر لو، ماں کی خدمت جب تک زندہ ہیں ان کی خدمت کر کے انہیں راضی کر لو، اگر انتقال کر گئے ہیں تو انہیں ثواب پہنچا کے انہیں راضی کر لو، لیکن ماں باپ کو ہر حال میں راضی رکھو۔ آؤ میں ایک بہت قیمتی بات آپ کو نظر کر دوں، میں بہت قیمتی بات آپ کے گوشے گزار کر دوں۔ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ اتنے بڑے بزرگ ہیں اللہ کے اتنے بڑے برگزیدہ بندے ہیں، اللہ کے اتنے بڑے برگزیدہ بندے ہیں۔ اللہ ایسے ولی کامل شخص ہیں کہ جیسے آسمان کے ستاروں میں چاند چمکتا ہے، ایسے اولیاء اکرام کی جماعت میں حضرت بایزید بسطامی چمکتے ہیں۔ حضرت بایزید بسطامی نے اپنی والدہ محترمہ سے کہا تھا، امی جان مجھے اجازت دو، میں مالک حقیقی کو راضی کرنا چاہتا ہوں، میں مالک حقیقی سے کی تلاش میں نکلنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دو اور اپنے حق مجھے معاف کر دو۔ آپ کی والدہ محترمہ نے اجازت دے دی، آپ اپنے گھر سے نکلے، بیابان میں چلے گئے، جنگل کی خاک چھانتے رہے، 12 سال گزر گئے، جنگل کی خاک چھانتے چھانتے اللہ کو تلاش میں نکلتے رہے، اللہ کی تلاش کرتے رہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرتے رہے اور عبادت اور ریاضت میں رہے جنگل میں۔ 12 سال گزر گئے، 12 سال گزرنے کے بعد واپس تشریف لائے، بسطام سے آپ کا گزر ہوا، تو آپ بسطام سے جب پہنچے تو آپ کے دل میں یہ خیال آیا، اے بایزید بسطام سے گزر رہا ہے، چل اپنی ماں سے ملاقات کرتا چل۔ رات کی تاریکی تھی، سردی پڑ رہی تھی، کڑاکے کی سردی پڑ رہی تھی، رات کی تاریکی میں ٹھنڈی رات میں اپنے دروازے پر آئے، اپنی امی جان
کہ دروازے پر دستک دینا چاہتے تھے، لیکن ہاتھ اٹھایا اور روک دیا یہ خیال کر کے اے بایزید اپنی ماں کو کبھی تو فائدہ تو پہنچا نہیں سکا، اپنی ماں کی خدمت تو کبھی تو نے کی نہیں، اب وہ رات کو آرام کرتی ہوگی اور تو اس ٹھنڈی رات میں دروازے پر دستک دے تو وہ ٹھنڈی رات میں اٹھ کر کے آئے گی، تو اپنی ماں کو تکلیف کیوں دیتا ہے؟ حضرت بایزید بسطامی نے ہاتھ کو روک لیا۔ اسے کہتے ہیں ادب، اسے کہتے ہیں ماں کا ادب۔ مسلمانوں سیکھو، اے عاشقان مصطفیٰ سیکھو اپنے اسلاف سے ادب۔ ادب جو کرتے ہیں وہ کمال کو پہنچتے ہیں، اور جو ادب نہیں کرتے وہ کمال کو کبھی نہیں پہنچ پاتے۔ حضرت بایزید بسطامی نے بیٹھ گئے، اپنے ہاتھ کو روک لیا اور دروازے پر سے لگے بیٹھے رہے۔ رات کا حصہ گزرتا چلا گیا، ٹھنڈی رات ہے، کڑاکے کی رات ہے، ٹھنڈی رات میں کڑاکے کی سردی میں آپ دروازے سے لگے بیٹھے رہے۔ رات کا حصہ گزرتا چلا گیا، جب وقت سحر قریب ہوا، اب دروازے سے آپ نے دروازے سے جو نالی گزر رہی تھی اس نالی سے پانی بہتے ہوئے دیکھا، سمجھ گئے کہ میری امی جان اب تہجد کے لیے اٹھ گئی ہے، میری امی جان وضو بنا رہی ہے، میری امی جان نماز کے لیے تیاری کر رہی ہیں، میری امی جان نماز کے لیے تیار ہو رہی ہے، تہجد کا وقت آ گیا ہے، میری امی جان اب تہجد کی نماز ادا کرے گی۔ اٹھے، اٹھنے کے بعد دروازے پر دستک دی، دروازے پر دستک دی۔ 12 سال کے بعد حضرت بایزید بسطامی نے دروازے پر دستک دی، اندر سے آواز آئی بیٹا بایزید ٹھہر جا، ابھی آتی ہوں، بایزید ٹھہر جا، ابھی آتی ہوں۔ اے ماں کو دستک کی پہچان ہے، 12 سال کے بعد بھی ماں پہچانتی ہے کہ میرے کس بیٹے کی دستک ہے، کس بیٹے کی دستک ہے۔ اے دیوانوں سمجھو کہ اللہ والوں نے کیسی خدمت کی ہے اپنے ماں اور باپ کی۔ آپ اگر پوچھے کسی ولی کامل سے کہ آپ کتنے بڑے ولی کیسے بن گئے تو جواب یہی ملے گا کہ ہم اللہ کے فضل سے ماں کی دعاؤں سے اس ترقی کو ہم نے حاصل کیا ہے۔ اب ولی بنے ہیں تو ماں کی دعاؤں سے بنے ہیں۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ اتنے بڑے ولی کیسے بن گئے، تو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ سے جب یہ پوچھا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ سب میری ماں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا کہ یہ بتاؤ آپ کے بیٹے اتنے بڑے امام کیسے بن گئے، آپ کے بیٹے اتنے بڑے امام کیسے بن گئے؟ تو آپ عرض کرتی ہیں مجھے نہیں معلوم، مجھے تو یاد نہیں آتا کہ کون سی نیکی میری کام آ گئی، لیکن ہاں اتنا ضرور ہے کہ جب میرا بچہ امام اعظم ابو حنیفہ شیر خواری کے عالم میں تھے تو میں نے کبھی بھی اپنے بیٹے کو بغیر وضو دودھ نہیں پلایا۔ سبحان اللہ، یہ ہماری اسلاف کی مائیں ہیں، یہ ہمارے اسلاف کی مائیں ہیں کہ اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہیں تو دودھ بھی پھر آپ باوضو ہو کر کے پلا رہی ہیں، بغیر وضو آپ نے دودھ بھی نہیں پلایا ہے۔ تو مسلمانوں یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ رہا ہے، اپنے ماں اور باپ کو راضی کر لو۔ حضرت اویس قرنی جو فرسٹ کوالٹی کے آپ تابعین ہیں، حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ پاک میں سوال کیا گیا کہ آپ اتنے بڑے اللہ کے ولی کیسے بن گئے، ایسے برگزیدہ بندے کیسے بن گئے؟ تو جواب یہی تھا کہ یہ سب میری ماں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، یہ سب میری ماں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ تو مسلمانوں ہمیں چاہیے کہ ہم ہر حال میں اپنے ماں باپ کو راضی رکھیں، ہر حال میں اپنے ماں باپ کو راضی رکھیں اور اپنے ماں باپ کی خدمت کر لیں۔ اور اچھا طریقہ یہ ہوگا کہ بار بار اپنی ماں سے پوچھو امی جان تمہیں کچھ چاہیے تو نہیں، امی جان تمہیں کیا چاہیے، امی جان کہ تم نے کھانا کھا لیا ہے، امی جان کہ تم نے کھانا کھا لیا ہے اور آپ کو کچھ چاہیے تو نہیں۔ آپ جہاں اپنے بچوں کے لیے 100 روپے کا کچھ سامان لا کر کے آ رہے ہیں کھانے کے لیے، وہاں 20 روپے کی کوئی چیز اپنی ماں کے لیے لے کر کے آئیں، انشاءاللہ ماں راضی ہوگی۔ ماں کو یہ دل میں خیال آئے گا کہ میرا بیٹا مجھ سے پیار کرتا ہے، میرا بیٹا میرا خیال رکھتا ہے۔ اور رات کو جب آپ بستر پہ جائیں اپنے تو پہلے اپنے بستر پہ جانے سے پہلے اپنی ماں کے قدموں میں چند منٹ بیٹھ جائیں، ماں کے پیروں کو چھو لیں اور ماں کے پیروں کو کچھ دیر دبا دیں، اور اگر ماں کے دل پسیج گیا اور ماں نے ہاتھ اٹھا دیے رات کی تاریکی میں، یا اللہ یہ میرا لال میری بڑی خدمت کرتا ہے، یہ میرا لال میری بڑی عزت کرتا ہے، یہ میرا لال مجھے بڑا خوش رکھتا ہے، اے پروردگار تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ تو میں کہتا ہوں، دعوے سے کہتا ہوں، ذمہ داری سے، اگر ماں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ اور یہی تو بات تھی جو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب دروازے پر دستک دی اور
آپ کی والدہ محترمہ نے کہا بیٹا ٹھہر جا، میں ابھی آتی ہوں۔ اللہ اکبر، پہچان لیا کہ بایزید کی دستک ہے یہ۔ اب حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ کی والدہ محترمہ نے دروازہ کھولا، بیٹے پر نظر پڑی تو آپ بڑے کمزور ہو گئے تھے، بڑے لاغر ہو گئے تھے، آپ بڑے کمزور ہو گئے تھے، اور آپ کا جسم پاک، آپ کے سر مبارک کے بال، داڑھی مبارک کے بال گرد و غبار میں اٹے ہوئے تھے۔ اپنے بیٹے کو دیکھا تو ماں سے رہا نہ گیا، ماں کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، اور ماں نے ہاتھ اٹھا دیے رات کی تاریکی میں وقت تہجد، اے پروردگار عالم میرا بیٹا تجھے 12 سال سے تلاش کر رہا ہے، اے مولا جو میرا بیٹا چاہتا ہے تو اسے عطا کر دے۔ تو حضرت بایزید بسطامی کہتے ہیں کہ جو مجھے 12 سال جنگل کی خاک چھان کے نہ ملا، وہ ماں کی دعاؤں سے ایک پل میں مل گیا، وہ ماں کی دعاؤں سے ایک پل میں مل گیا، وہ ماں کی دعاؤں سے ایک پل میں مل گیا۔ تو مسلمانوں، ماں کو ہر حال میں